السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما صدق الله العلي العظيم۔ سورہ نساء کی تفسیر کا سلسلہ رمضان المبارک سے پہلے جاری تھا۔ جن آیات پر سلسلہ درس موقوف ہوا تھا وہ آیات شوہر اور بیوی کے درمیان اگر نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو اس کی اصلاح کا کون سا راستہ مفید ہے، اس سے متعلق قرآنی احکامات بیان کیے گئے تھے۔ آخری جو آیت تھی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ شوہر اور بیوی ان کا اختلاف اس درجے پہنچ گیا ہے کہ یہ اب رشتہ باقی نہیں رہ پائے گا، تو فرمایا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ کوشش یہ کرو کہ دونوں خاندانوں کے لڑکوں والے کی طرف سے اور لڑکی والوں کی طرف سے سمجھدار قسم کے لوگوں کو بٹھاؤ، جن کے اندر دانشمندی بھی ہو، حکمت اور مصلحت کا لحاظ بھی ہو،
اور نکاح اور طلاق، ان مسائل سے دینی واقفیت بھی۔ ان یرید اصلاح، اگر وہ دونوں، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس سے مراد شوہر اور بیوی ہیں، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ دونوں طرف کے بیٹھنے والے لوگ۔ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں واقعتاً حالات کی بہتری چاہتے ہوں گے تو اس باہمی مشاورت اور غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بعض مرتبہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ساری کوششوں کے باوجود یہ رشتہ باقی نہیں رہ پاتا۔ اسلام نے بڑی فطری رہنمائی کی ہے، نہ تو یہ کہا ہے کہ بہت جلدی کوئی فیصلہ لے لو، بلکہ کوشش کی ہے کہ آخر تک مرد بھی عورت بھی، دونوں کے گھرانے اور خاندان کے لوگ بھی آخر تک کوشش کریں کہ یہ رشتہ برقرار رہے اور اس میں آپس میں محبتیں، الفتیں، مودتیں قائم رہیں۔ لیکن انسانی ضرورت بعض مرتبہ یہ بن جاتی ہے کہ بہتری اسی میں ہے کہ دونوں اپنے اپنے راستے جدا کر لیں، تو اس کا بھی ایک پورا نظام، پورا سسٹم، پورا قانون جو پورے ڈسپلن کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ انجام پاتا ہے، وہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا۔ اس آیت کے فوراً بعد اب اللہ تعالیٰ نے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں نے سورہ نساء کے درس کے آغاز میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ سورۃ النساء کے موضوعات میں بہت تنوع ہے۔ کوئی سا موضوع ہوتا ہے، پھر درمیان میں توحید کا موضوع آ جاتا ہے، کبھی میاں بیوی سے متعلق گفتگو چل رہی ہوتی ہے، درمیان میں وراثت کے مسائل آ جاتے ہیں۔ یہ تنوع اصل میں قرآن مجید کا حسن ہے۔ ایک اشارہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو، کسی ایک پہلو کی طرف تم اتنا متوجہ مت ہو جانا کہ شریعت کے کسی دوسرے پہلو کو تم نظر انداز کرو۔ بہت ہی اعتدال کے ساتھ انسانی زندگی میں شریعت کے جتنے تقاضے ہیں ان تقاضوں کے درمیان بیلنس بنانا، اعتدال قائم کرنا، یہ اصلاً ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر پچھلی کئی آیتوں سے شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات کس طرح کے ہوں، ان تعلقات میں اگر کشیدگی آئے تو ان کو حل کس طرح سے کیا جائے، یہ بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے موضوع کا رخ بالکل بدل دیا اور حقوق کی بات کی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ حقوق میں سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اور اللہ کا حق یہ ہے بندوں پر کہ بندے اللہ کی توحید کی گواہی دیں، اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ لہذا سب سے پہلے اسی حق کی طرف متوجہ کیا گیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شیئاً، عربی سے واقف لوگ جانتے ہیں، نکرہ
کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی یا بڑی سے بڑی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک مت کرو۔ اصل میں اس تمام اعمال کا جو مدار ہے وہ ایمان پر ہے، توحید پر ہے۔ آگے جو بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں ان تمام حقوق کو ادا کرنے پر اجر و ثواب تب ہی ملے گا جب بندہ یہ پہلا حق ادا کرتا ہو۔ اگر اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت اس میں کمی رہ جائے گی اور معاذ اللہ شرک کی آمیزش ہمارے عقائد میں، ہماری عبادات میں شرک کی آمیزش ہو جائے گی تو پھر انسان دیگر حقوق ادا کرنے کے باوجود محروم رہ جائے گا۔ جو اور نیکیاں وہ کرے گا وہ دنیا میں اس کے سارے بدلے دے دیے جائیں گے، اور دیے کیا جائیں گے؟ ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے، ایک گھونٹ پانی کا اترنا اللہ کی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ غیر مسلم جو نیکی کے کام کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ اسلام کے احکامات ہیں جس پر ثواب کا وعدہ ہے، اجر کا وعدہ ہے، وہ تو سارا ان کی زندگیوں میں ہوتا ہے۔ تو صرف اللہ کی توحید کو نہ ماننے کے نتیجے میں ان کو اس کا فائدہ کیوں نہیں ملتا یا کیوں نہیں ملے گا؟ بہت آسان سی بات ہے، آخرت کے جو انعامات ہیں وہ تو اللہ کی خصوصی رحمت کی بنیاد پر ہے، ورنہ یہ دنیا میں انسان جو ایک مرتبہ سانس لیتا ہے کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ پانی کا ایک ایک قطرہ جو اس کے حلق میں اتر رہا ہے کیا یہ اللہ کا انعام نہیں؟ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ انعام یا ان اعمال کا بدلہ وہ اس دنیا میں پا رہے ہیں۔ ایک گلاس پانی جب انسان کو کوئی بیماری لگتی ہے، مشہور واقعہ ہے، کتنا صحیح ہے کتنا غلط مجھے نہیں معلوم، لیکن مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ جنگل کے سفر پہ نکلا تھا اور پانی ختم ہو گیا سفر میں۔ پہلے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا، پانی کے مشکیزیں بھر بھر کے ساتھ میں جاتے تھے کیونکہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہاں ندی ملے، کہاں جھرنا ملے، کہاں کنواں ملے، اور راستوں کا بھی کچھ علم نہیں تھا، کتنا وقت لگ جائے۔ جب پانی ختم ہو گیا تو تلاش کیا گیا لیکن پانی نہیں ملا، بہت لمبا عرصہ گزر گیا، گھنٹوں گزر گئے، پیاس بادشاہ کی شدت پر پہنچ گئی، یہاں تک کہ اس کو بالکل یہ لگنے لگا کہ میری جان چلی جائے، بچ نہیں پاؤں گا۔ ایک گھر نظر آیا، وہاں پوچھا گیا پانی کے بارے میں، انہوں نے کہا پانی مل جائے گا لیکن قیمت دینی پڑے گی۔ بادشاہ نے کہا کیا قیمت لوگے؟ وہ بتاتا رہا، پڑھاتا رہا، پڑھاتا رہا، پڑھاتا رہا، یہاں تک کہ بادشاہ نے کہا میں آدھی سلطنت تم کو دے دوں گا، مجھے خدا کے واسطے ایک گلاس پانی دے دو۔ پانی پیا، پھر سفر آگے شروع کیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے کوئی پریشانی ہوئی، بیماری کی وجہ سے پیشاب رک گیا اور اس کی وجہ سے درد، شدت، اللہ نہ کرے کسی کو پتھری ہو، لیکن جب پتھری ہو جاتی ہے اس کی جو تکلیف ہوتی ہے، جو درد ہوتا ہے، ناقابل برداشت ہوتا ہے۔
بادشاہ کا برا حال، بے چین، تڑپنے لگا۔ ایک حکیم، معالج، طبیب، اس نے کہا کہ میرے پاس نسخہ ہے، میں وہ اگر نسخہ آپ کو دوں تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے، شاب ہو جائے گا، لیکن میں فیس لوں گا۔ کتنی لوگے؟ وہ بھی بتاتا بڑھاتا رہا۔ بادشاہ نے کہا کہ آدھی سلطنت میں تجھے دے دوں گا، لیکن میری اس تکلیف کو دور کر دے۔ اس وقت کوئی سمجھدار بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آج آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کی سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی بھی نہیں ہے۔ آدھی سلطنت آپ نے پانی پینے کے لیے دے دی، اور آدھی سلطنت آپ نے اس پانی کو جسم سے نکالنے کے لیے۔ واقعہ جو جیسا بھی ہو، لیکن اپنے مضمون اور اپنی حکایت اور اپنی نصیحت کے لحاظ سے بالکل درست بات ہے۔ اللہ کی جو نعمتیں جن سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، جتنے نیکی کے کام کرتا ہے، وہ ایک مرتبہ آکسیجن کا جانا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا نکلنا، سو رہا ہے انسان، پھیپھڑے اپنا کام کر رہے ہیں، کڈنی اپنا کام کر رہی ہے، جگر اپنا کام کر رہا ہے، ہارٹ اپنا کام کر رہا ہے، دماغ اپنا کام کر رہا ہے، سارے اعضاء اپنا کام کر رہے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے جسم معطل ہے، بے جان ہے، گویا مرا ہوا ہے، لیکن اللہ کا لگایا ہوا سارا سسٹم چل رہا ہے، سانس چل رہی ہے۔ تو یہ جتنے نیکی کے کام دنیا میں لوگ کرتے ہیں، ان سب کا اجر و ثواب یا ان سب کا بدلہ وہ اپنے ایک گلاس پانی میں اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے۔ تو انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نوازے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، وہ فائدہ اٹھائے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ بالکل ناانصافی نہیں ہے، اللہ دنیا میں سارے بدلے دے دیتا ہے، کسی کی اچھائی کا کوئی فائدہ رکتا نہیں ہے دنیا میں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات فرمائی کہ جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی، اللہ کے فضل سے ملے گی۔ اپنے بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، یہ تو اللہ کی بڑائی اور اللہ کی قدردانی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی بنیاد پر جنت کے انعامات کا وعدہ فرما رہا ہے۔ یہ قدردانی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ نیکیوں کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی اپنے بندوں سے محبت ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے میرے بندو تم نے یہ نیک عمل کیا، اچھا میں اس کے بدلے تمہیں یہ جنت میں یہ نعمت دوں۔ ورنہ ایک دن کی زندگی کافی ہے ہماری تمام نیکیوں کے بدلے کے طور پر۔ ایک دن کی زندگی آپ دیکھیے، پوری زندگی کی کمائی ہوتی ہے لوگوں کی، پوری زندگی کی 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے کمائے، اور خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی موذی مرض، مہلک مرض لگ گیا، جتنا کماتا ہے وہ جاتا ہے، قرضے لیتا ہے، لون لیتا ہے، پراپرٹیز بیچتا ہے، سواریاں بیچتا ہے، زیورات بیچتا ہے۔ پورا وہ شخص جو لوگوں کے درمیان فخر اور تکبر کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، وہ اس حال پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اللہ کی شان بڑی بلند ہے۔ کوئی اس غلط فہمی میں ہرگز نہ رہے کہ ہمارے اعمال ہمیں جنت میں لے کر جائیں۔ جنت میں تو محض اللہ کے فضل سے انسان جائے گا، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے۔ تو اسی لیے توحید کا ذکر سب سے پہلے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے استحقاق کے لیے توحید کو شرط بنایا ہے کہ باقی تمہاری ساری نیکیوں کا بدلہ ہم دنیا میں دے دیں گے اگر تمہارے پاس توحید نہیں ہے، لیکن اگر توحید ہے تو ہمارا انعام تم پر یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی بدلہ دیں گے اور آخرت میں بھی بدلہ دیں گے، آخرت میں انعام دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے توحید کا ذکر، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کیونکہ سب سے حساس مسئلہ توحید کا ہے،
سب سے اہم مسئلہ توحید کا ہے۔ اگر توحید سے غفلت ہے، ایمان سے غفلت ہے، اللہ پر یقین سے غفلت ہے، تو کوئی نیکی کام نہیں آنے والی۔ حج اور عمرے بھی کر لے آدمی، لیکن اگر شرک اپنے ساتھ لے کر جائے گا تو حج اور عمرے بھی کام نہیں آئیں گے۔ مشرکین مکہ حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، سعی بھی کرتے تھے، مقام ابراہیم کے پاس عبادت بھی کرتے تھے، اللہ سے دعائیں بھی مانگتے تھے۔ یہ سب مشرکین مکہ کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کا جرم یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کے ان احکامات کے جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے تھے وہ ان کے کھلا منکر تھے، نہ، بلکہ جو بھی ان کے پاس منتقل ہوا تھا ابراہیمی عمل، وہ اس عمل کی حفاظت کیے ہوئے تھے، غلط طریقے پر صحیح، لیکن ان کے یہاں بیت اللہ کی عظمت تھی، ان کے یہاں صفا مروہ کی عظمت تھی، ان کے یہاں حج کے باقاعدہ سالانہ حج کا ایک گویا میلہ لگتا تھا، وہ طواف کرتے تھے۔ قرآن سب تذکرہ کرتا ہے ان چیزوں کا، لیکن شرک کی آمیزش تھی اللہ کے ساتھ۔ حبل، لات، منات، عزا، اس کی آگے بھی سر جھکاتے تھے، ان کو بھی اپنا معبود سمجھتے تھے، ان کو بھی حاجت روا سمجھتے تھے، ان کو بھی مشکل کشا سمجھتے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اگر وہ شرک پر گئے ہیں تو یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اگر ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اس لیے بار بار یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ توحید کی حساسیت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس رخ پر ہمارا ملک جا رہا ہے، ہم جا رہے ہیں، آئندہ آنے والے وقت میں سب سے بڑا مجاہدہ، سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم اپنے کو، اپنی نسلوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو، اپنے ماتحتوں کو اللہ کی توحید پر کس طرح قائم رکھ پاتے ہیں۔ جو دیکھتے ہیں، جن کو نظر آتا ہے، جو غور و فکر کرتے ہیں، جن کے سامنے حالات ہیں، ان کو معلوم ہے، بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ شرک، کفر اور ارتداد گھر گھر داخل کرنے کے منصوبے تیار ہیں اور کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور ان کوششوں کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد اگر مبالغہ ہے تو ہزاروں کی تعداد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ شرک اور کفر کے دلدل میں اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے لڑکے اور لڑکیاں، چھوٹے اور بڑے پھنس چکے ہیں۔ ایک کارگزاری ہو، 2 واقعات ہوں، 10 واقعات ہوں تو ان کو سنایا جائے۔ ایسی درد انگیز کارگزاریاں، ایسے خطرناک واقعات کہ مسجد کے پاکیزہ ماحول میں ان کا تذکرہ بھی معیوب گویا لگتا ہے۔ اور ان میں سے بہت سے گھرانے وہ ہیں جن گھرانوں کا اپنا گھر کا ماحول ظاہری طور پر دیندارانہ ہے۔ کہاں تک عرض کیا؟ ایک غیر مسلم ہمارے فیروز آباد میں وہ کہنے لگا، ایک عالم دین اس کی دکان پر گئے، کوئی تھا نہیں دکان پر۔ اس نے کہا کہ مولانا، آپ لوگ اپنے سماج میں کوئی محنت نہیں کرتے ہو؟ کیا ہوا؟ کیا یہ میرے سامنے ہوٹل دیکھ رہے ہو آپ، یہ برابر میں کالج ہے، بہت بڑا لڑکیوں کا کالج، مشہور سرکاری کالج۔ کہا کہ میں روزانہ دیکھتا ہوں، روزانہ بلا ناغہ 85 لڑکیاں جو برقعے میں آتی ہیں، جن کے ماں باپ ان کو یہاں دروازے پر چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ یہاں اترتی ہیں، باپ کے جانے کا انتظار کرتی ہیں، کبھی اندر چلی جاتی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلتی ہیں، اور لڑکے پہلے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں،
اور روزانہ میں دیکھتا ہوں کہ 50 لڑکیاں پھر اوپر جا کر ان ہوٹلوں میں، ان ریسٹورنٹ میں گھنٹوں گزارتی ہیں، اور میں اس ریسٹورنٹ، ان ہوٹلوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں، ان کا کاروبار ہی انہی بنیادوں پر چل رہا ہے، اور اس کے بعد چھٹی سے پہلے یا چھٹی کے بعد وہ وہاں سے اترتی ہیں۔ کبھی باپ میرے سامنے چھوڑ کر جاتا ہے، وہ ایک بائک سے اترتی ہیں، 5 منٹ کے بعد دوسری بائک پر بیٹھ کر نکل جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کو کے سماج میں کسی کو نہیں معلوم کہ ہو کیا رہا ہے آپ کے سماج میں؟ یہ کوئی افسانے نہیں ہیں۔ اکثر و بیشتر ماں باپ کو خبر بھی نہیں ہے کہ ان کی اولادیں باہر جا کر کیا گل کھلا رہی ہیں۔ حقیقت بات ہے، بالکل خبر نہیں۔ خوب میں تو اکثر و بیشتر عرض کرتا ہوں، جمعے کے بیانات میں تو مسلسل یہ موضوع بنا لیا ہے کہ بھائی قرآن کو دیکھو، قرآن ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے جو واقعات سنا رہا ہے، کیا بلا وجہ آیتیں بڑھانے کے لیے معاذ اللہ سنا رہا ہے؟ کیا دعا مانگی ہے ابراہیم علیہ السلام نے؟ ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ دیندار ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کی ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ دینی تربیت کی ہے؟ رب اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے سورہ ابراہیم میں۔ اے اللہ مجھ کو اور میرے بچوں کو شرک کی اور بت پرستی کی لعنت سے بچائیے گا۔ ان کی تربیت میں کمی تھی۔ نبی بنے ہیں ان کے دونوں بیٹے، لیکن وہ جانتے تھے کہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ اے اللہ مجھے بچائیے گا، رب اجنبنی، اے اللہ مجھے بچائیے گا، وبنیہ، میرے بیٹوں کو بچائیے گا، میرے بچوں کو بچائیے گا، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اس خطرناک مرحلے سے آپ ہمیں بچائیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، انہی آیتوں کے بعد، چند آیتوں کے بعد پھر دعا نقل کی، بتوں کی پرستش سے بچائیے گا اور نماز کا قائم کرنے والا مجھ کو اور میری اولاد کو بنائیے گا۔ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں سورہ بقرہ میں۔ انتقال کا وقت ہے، سب کو جمع کیا، شاید 10 مرتبہ میں سنا چکا ہوں گا، لیکن بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بار بار یاد دہانی کیا کرو تاکہ یاد دہانی سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ انتقال کے وقت جمع کر کے بیٹھے ہیں اپنے سارے بچوں کو یعقوب علیہ السلام۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ انتقال کے وقت بچوں کو جمع کر کے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، میرے بچوں مجھے یہ بتاؤ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو؟ ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ جب کوئی افسوسناک واقعہ پیش آ جاتا ہے تب شور کرتے ہیں، تب ہنگامہ کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم بالکل فکر نہیں کرتے، بالکل توجہ نہیں دیتے، بالکل خیال نہیں رکھتے۔ کتنا برا ماحول ہوتا چلا جا رہا ہے، تہذیب کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے، عریانیت کے لحاظ سے، بے حیائی کے لحاظ سے، فحش کے لحاظ سے۔ موبائل نے، انٹرنیٹ نے، کمپیوٹر نے کن حالات تک پہنچا دیا ہے۔ اور پھر یہ سب تو اخلاق کا بگاڑ تھا، کردار کا بگاڑ تھا، اب تو سیدھے سیدھے ایمان کا بگاڑ۔ ہزاروں لاکھوں لڑکوں کو تیار کیا جا رہا ہے، بخدا یہ افسانے نہیں ہیں، تیار کیا جا رہا ہے اس لیے کہ تمہیں مسلمان لڑکیوں سے ان کا ایمان چھیننا ہے۔ وہ اس کے لیے پیڈ ہیں، وہ اس کے لیے پیسے لے رہے ہیں، سارے حربے ان کو معلوم ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں عام طور سے اولاد اور ماں باپ کے درمیان جو گیپ ہے، اور وہ جو ایک رشتے کے اندر ایک تناؤ کی کیفیت ہے، اولاد کو وہ اٹینشن، وہ محبت، وہ اپنائیت گھر میں نہیں مل پاتی۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک عام ماحول، خاص طور سے میں اپنے علاقے کو دیکھ کر
جو ایک تجزیہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نے شروع سے گھر میں بچے نے یہ دیکھا کہ آئے دن اماں ابا کی لڑائی گھر میں ہوتی رہتی ہے، ابا چچا کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، امی ماموں کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، بھائی بہن کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، گھر میں ہر وقت ٹینشن کا پریشانی کا ماحول رہتا ہے، ابا صبح سے شام تک کام پہ رہتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں غصہ گرمی کر کے کچھ کھایا باہر چلے گئے، اس کو نہ اپنائیت گھر میں ملی، نہ محبت گھر میں ملی، نہ خوشگوار ماحول گھر میں ملا، ایمانی تربیت تو چھوڑیے، علمی اور عملی اس کے اندر کوئی بلندی ہو، یہ سب تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو اس زمانے کی باتیں ہی نہیں ہیں۔ اس کو دنیا کے لحاظ سے بھی جو ایک اپنائیت کا محبت کا ماحول ملنا چاہیے تھا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہی ہو، کون پڑھاتا ہے، کیا پڑھاتا ہے، کتنے بجے سے، سختی کا بھی اس کو کوئی ڈر نہیں کہ کبھی ایسا ہو جائے کہ باپ آدھے وقت میں کالج پہنچ جائیں اچانک کہ چلو ہمارے ساتھ دیکھیں، کوچنگ میں جا کر کبھی تلاش، اس طرح سے نہیں کہ اس کو کوئی شک ہونے لگے، سمجھداری کے ساتھ، اور اس لیے بھی نہیں کہ اس کے اوپر کوئی شک ہو، بلکہ یہ سمجھ کر کہ شیطان اور نفس انتہائی مکار اور عیار ہیں، اور ان کے جو کارندے ہیں وہ تو اب اصلی شیطان سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے گھر کے بچے یا ہمارے گھر کی بچیاں ظاہر بات ہے کہ ابھی ان حربوں، ان چالاکیوں، ان عیاریوں، ان مکاریوں سے اس طرح واقف نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کا قدم کسی غلط رخ پر موڑ۔ یہ حساسیت، یہ سمجھداری جتنی مفقود ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، اتنا ہی اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بڑے ادارے، مسلم ادارہ ہے، ہولی کے موقع پر وہاں کی 10 طالبات کی ویڈیوز مسلسل گردش کرتی نہیں، جو حجاب میں تھی، برقعے میں تھی، شکل و صورت سے لگ رہا تھا کہ اچھے گھرانوں کی ہیں، وہ اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ ہولی کے رنگ میں رنگی ہوئی ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، پارٹیوں میں جا رہی ہیں، اور سب تماشے ہو رہے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں توحید کی عظمت اور احساس ہے ہی نہیں، بالکل ان کے نزدیک یہ سب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ زور اسی عمل پر، اسی عقیدے پر دیتا ہے۔ دیکھو اپنی توحید کو بچانا، دیکھو شرک کی آمیزش نہ ہو، شرک کی آمیزش نہ ہو، اس کا خیال رکھو۔ تو سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا جو حق ہے وہ اللہ کی عبادت، اس کی توحید، اس کی ربوبیت، اس کی حاکمیت، اس کی عظمت، اس کا اعتراف، اور شرک کی آمیزش کا نہ۔ دیکھیے قرآن نے دونوں باتوں کو جوڑا ہے، اللہ کی عبادت کرنا اور غیر اللہ کی عبادت نہ کرنا۔ یہ بات بھی میں نے الگ الگ انداز سے کئی موقعوں پر عرض کی۔ آخری دور کا جو اسلام ہوگا، اس اسلام میں اللہ کی توحید بھی ہوگی اور شرک بھی ہوگا، اور اس طرح کے اسلام سے باطل کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس اسلام سے پڑتا ہے جہاں اللہ کی عبادت ہو اور ساتھ ساتھ غیر اللہ کا انکار، اور یہی مطلوب ہے، ورنہ اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت آپ کرتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ پوری دنیا میں کوشش ہی اسی بات کی ہو رہی ہے کہ ظاہر بات ہے مسلمان جتنی بڑی تعداد میں ہیں، ان کو سب کو مرتد تو نہیں کیا جا سکتا، وہ سب اسلام سے پھر تو نہیں سکتے، ظاہر بات ہے یہ تو محال ہے، امپاسبل ہے۔ جب مرتد نہیں کیا جا سکتا تو ایک طریقہ دوسرا اختیار کیا گیا کہ اسی اسلام کے ساتھ ساتھ ان کے اندر شرک اور کفر کے تعلق سے نرمی، لچک یہ پیدا کرو۔ یہ کچھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرنے لگے، کچھ غیر اللہ کے نام پر بھی شور مچانے لگے، اور جو اہل شرک، اہل کفر کے خاص مذہبی خوشی کے موقع ہیں، یہ بھی اس میں ناچنے لگے اور ہیپی کرنے لگے۔
ظاہر بات ہے جب یہ لچک پیدا ہو جائے گی تو پھر بہت آسان ہوگا اسلام کی جو حقیقت ہے، اسلام کی جو روح ہے، اس روح سے ان کو دور کر لیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہی مطالبہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ کا، کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اللہ کا نام لینا چھوڑ دیجئے، ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ بھی اللہ کا نام لیجئے، لیکن ہم جو حبل، لات، منات، عزا ان کو پکارتے ہیں، آپ بھی تو کبھی کبھی ان کو پکار لیا کیجئے۔ اتنا سا مطالبہ تھا ان کا۔ اس مطالبے کا جواب قرآن نے دیا تھا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اے منکروں سن لو، ہم ہرگز ان کی عبادت نہیں کر سکتے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ صریح، یہ صاف موقف ہونا چاہیے، ورنہ ابھی جب ایک بت خانے کا افتتاح ہوا، اگر آپ لوگوں نے خبریں پڑھی ہوں، وہاں سے متصل جو شہر ہے، اس شہر سے 600 مسلمان ایک مسلم لیڈر کی قیادت میں گئے تھے زیارت کے لیے۔ باقاعدہ اخبار میں آیا، انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے بیانات دیے، ہم محمد فلاں، ہم فلاں احمد، ہم فلاں، ہم سلیم، ہم ماجد، ہم خالد، ہم عابد، ہم ذیشان، ہم سلمان، ہم فرقان، اور ہم سب فلاں کے ساتھ آئے ہیں، فلاں کو دیکھنے آئے ہیں، اتنے زمانے کے بعد یہ موقع ہم کو ملا ہے، ہم سب بھی تو ظاہر بات ہے اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمارا بھی تو ان سے تعلق ہونا چاہیے، ہم سب زیارت کے لیے آئے ہیں۔ یہ خواب نہیں ہے جو کوئی سنے اور کوئی سنائے اور کوئی دیکھے اور کوئی دکھائے، یہ زمینی حقیقتیں ہیں جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ میں بار بار عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہوں، اصل مسئلہ ایمان کی حفاظت ہے۔ چیلنج کے دور میں، آزمائش کے دور میں استقامت، یہی تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ آسانی کے دور میں، راحت کے دور میں، اطمینان کے دور میں تو منافقین بھی اپنے اسلام کی نمائش کر لیتے اور کرتے تھے، لیکن منافقین کا پتہ کب چلا تھا؟ غزوہ احزاب میں پتہ چل گیا، غزوہ احد میں پتہ چل گیا، غزوہ بدر میں پتہ چل گیا۔ جب مقابلے کا وقت آیا، جب بہادری کا وقت آیا، جب ہمت اور استقلال اور استقامت کا وقت آیا، اس وقت آ کے کہنے لگے ان بیوتنا عورا، اے اللہ کے رسول ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، ہمیں اجازت دے دیجیے، ہم گھر پہ بیٹھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا، کوئی گھر ور خالی نہیں پڑا، سب بھاگ رہے ہیں، بچ رہے ہیں، جان چرا رہے ہیں۔ آزمائش ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ منافق الگ ہو جائے، کچے الگ ہو جائیں، خالص اور کھرے الگ ہو جائیں۔ آتی ہی آزمائش اللہ کی طرف سے اس لیے اس موضوع کا مذاکرہ بہت ضروری ہے، فرض عین ہے ہر شخص پر۔ اللہ کی توحید سے بڑا کوئی فرض ہو سکتا ہے؟ فرض عین ہے کہ اللہ کی توحید کا تذکرہ اتنا کیا جائے کہ دلوں کے اندر ہمارے بھی، ہماری عورتوں کے، ہمارے بچوں کے راسخ ہو جائے یہ عقیدہ۔ شرک اور کفر کی شناعت، اس کی برائی، اس سے بیزاری، اس سے تنفر، اس سے نفرت، اس کی حقارت بٹھا دی جائے اندر۔ یہ تقاضا ہے غیرت ایمانی کا۔ سمجھایا جائے بچوں کو کہ دیکھو شرک اور کفر ایک ایسی گندگی ہے کہ اگر اس گندگی میں تم جاؤ گے تو تمہیں بعض موقعوں پر نجاست کی عبادت کرنی پڑے گی، چاہے اتنے گرے ہوئے ہو تم، ان نجاست کو پوجو، گندگیوں کی عبادت کرو۔ جسم سے نکلی ہوئی وہ گندگی جس کی چھینٹ پڑنا کوئی گوارا نہیں کرتا، وہ تمہارے لیے محترم اور مقدس بن جائے۔ شرک اور کفر کے قریب جاؤ گے تو تمہیں اپنے خداؤں کے بارے میں یہ تصور قائم کرنا پڑے گا کہ مسلسل خدا کی زیارت کرنے والے اتنے آ رہے ہیں کہ خدا کی نیند نہیں پوری ہو رہی، اس لیے روزانہ چند گھنٹے کا خدا کو آرام دیا جائے۔ معاذ اللہ۔ یہ بھی اگر آپ میں سے جو باخبر ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے۔ یہ باقاعدہ مطالبہ کیا گیا
کہ ہمارے فلاں خدا کی زیارت کے لیے آنے والوں کا دن رات اتنا ہجوم ہے کہ خدا کو آنکھ جھپکانے اور نیند لینے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے. چند گھنٹے روکیے خدا سو سکے. ایک یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وہ اللہ جو حی و قیوم ہے، جس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ تھکن ہوتی. یہ بتایا جب جائے گا نا بچوں کو کہ دیکھو یہ ہے ایک راستہ، یہ ہے ایک راستہ، یہ کیسا عقل کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے، خدا کی شایان شان ہے. ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہمارے جیسے کھانوں کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، سونے کی ضرورت نہیں، بیوی بچوں کی ضرورت نہیں. وہ ان تمام نقائص سے، عیوب سے، انسانی ضرورتوں سے وراء الورا ہے، بلند و بالا ہے. اور دوسرے راستے کی طرف اگر جاؤ گے تو قدم پر تمہیں اپنے مقام سے اترنا پڑے گا. مجھے یاد ہے شاید 2 یا 3 سال پہلے ایک مرتبہ میں نے یہیں پر لا الہ الا اللہ کے اقرار کے جو فائدے ہیں اس پر بیان کیا تھا بہت تفصیل سے، کہ کلمہ طیبہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے مقام کا خیال رکھتا ہے، اور توحید سے ہٹنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اپنا مقام ہی انسان بھول جاتا ہے. ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم کائنات میں سب سے بڑے ہیں اللہ کے بعد، مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہم ہیں. ہمارا سر کسی چھوٹے کے سامنے نہیں جھک سکتا، ہمارا سر صرف اپنے سے بڑے کے سامنے جھکتا ہے. اور جب ہم اپنے کو حقیر ہی سمجھنے لگیں، بے حیثیتی سمجھنے لگیں، تو ہر فائدہ دینے والی چیز کے آگے سر جھکا ہوگا، ہر نقصان پہنچانے والی چیز کے آگے سر جھکا ہوگا، ہر چمکتی ہوئی چیز کے آگے سر جھکا ہوگا. جہاں کچھ ہو جائے گا، کوئی جادو ہوگا، کوئی ٹونا ہوگا، کوئی سحر ہوگا، کوئی شعبدے بازی ہوگی، کوئی نظر بندی ہوگی، ہر جگہ ہماری عقیدت ہوگی، ہر جگہ ہمارا ماتھا ٹک جائے گا، ہر جگہ ہماری پیشانی رکھ جائے گی، ہر چیز کو ہم خدا بنا لیں گے. ظاہر بات ہے کہ پھر ایک چوچو کا مربع ایسا بنیں گے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی. پھر تو ہمیں یہ اعلان کر دینا پڑے گا کہ بھائی ہم انسان نہیں، ہم تو کوئی کیڑا مکوڑا ہیں، جو حقیر و ذلیل. جہاں چاہے ہمیں لے جا کر گرا دو، جہاں چاہے مسل دو، جہاں چاہے پیشانی رگڑوا دو، جہاں چاہے سر جھکوا دو، جس کے چاہے پیر پکڑوا لو. ہمیں تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہماری. اور کلمہ طیبہ ہمیں اعتماد دیتا ہے، کانفیڈنس دیتا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے، ایک اپنے مقام کو پہچانواتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اے انسانوں تمہیں ہوا کیا ہے؟ ہم نے تم کو باعزت بنایا ہے، تم خود ذلیل بنتے جا رہے ہو، تم خود اپنے کو حقیر بنائے ہوئے ہو. یہ موضوعات اب ایسے نہیں ہیں کہ ان کو چند لوگ اپنے اندر رکھ کے بیٹھے رہیں اور چھپائیں اور الماریوں میں بند کر کے رکھیں. یہ موضوعات عوام میں اب آنے چاہیے، اور ہمیں چاہیے عوام کو بھی، خواص کو بھی، علماء کو بھی، اور داعیوں کو بھی، اور مبلغوں کو بھی، اور امیروں کو بھی، اور غریبوں کو بھی، اور سب کو چاہیے کہ ان موضوعات پر اپنے گھروں میں بیٹھ کر مذاکرہ کریں، سمجھائیں، اندر تک یہ پختگی اتاریں، ورنہ نہیں قائم رہ پائیں گے ایمان اور اسلام پر. طے شدہ بات ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. دیکھو اللہ کی عبادت، دیکھو شرک سے تنفر، شرک سے بھاگو، شرک سے بچو. روزانہ پابندی سے اخبار پڑھا کیجئے، اس میں ایک نیت یہ بھی شامل کیا کیجئے کہ ہمیں اس میں جو ایسی باتیں ملیں گی جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ، اسلام تیری کتنی بڑی نعمت ہے، تو نے ہمیں کن کن جھنجھٹوں سے بچایا ہے. تو انشاءاللہ اخبار پڑھنے پر ثواب ملے گا. اور ان خبروں کی کٹنگ کاٹ لیا کیجئے، شام کو سب کو جمع کر کے سنایا کیجئے. یہ ہے دیکھو دوسرے راستے پر چلو گے تو یہ حال ہوگا، یہ ہوگا تمہارا، یہاں جاؤ گے، یہ کرو گے، یہ تماشے. اللہ، میں نے تو عید کے خطاب میں پوری قوت کے ساتھ، اور اتفاق یہ تھا کہ اس دن پتہ نہیں کس وجہ سے، حالانکہ ہمارے یہاں اتنا آفیسران وغیرہ نماز کے وقت میں آتے نہیں ہیں، لیکن آج کل جو ماحول چل رہا ہے، پورے سب سے پہلے نماز ہوتی ہے 6:30 بجے صبح. اب عیدگاہ وغیرہ میں کافی دیر میں نماز، تو ایڈمنسٹریشن بھرا ہوا تھا باہر صبح ہی 5:30 بجے سے.
تو الحمدللہ پوری قوت کے ساتھ میں نے یہ کہا، میں نے کہا آج اللہ کا فضل ہے ہمیں مسلمان ہونے پر، اور اسلام کی اس نعمت پر اتنا فخر ہے کہ کروڑوں کا مجمع، 20 کروڑ 25 کروڑ مسلمانوں کا مجمع آج 2 گھنٹے کے اندر صبح 7 بجے سے 9 بجے کے بیچ میں سڑکوں پر ہوتا ہے، مجمعوں میں ہوتا ہے، چلتا ہوا ہوتا ہے، آتا ہوا ہوتا ہے ہم سے زیادہ مہذب کوئی ہے؟ ہم سے زیادہ شریف ہے کوئی؟ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا اور تہذیب یافتہ کسی ایک انسان کو پورے ملک میں کوئی رپورٹ نہیں کر سکتا کہ کسی ایک انسان کو کسی مجمع نے تکلیف پہنچائی ہے، کسی ایک چیز کا نقصان کیا ہو، کسی غیر مسلم بھائی نے یہ کہا ہو ارے بھائی آج عید ہے، آج جانا نہیں مسلمانوں کے علاقے میں، پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا بدتمیزی ہو جائے۔ کسی ایک مسلمان نے، کسی ایک کراؤڈ نے، کسی ایک موب نے کسی عبادت خانے کے سامنے کوئی بدتمیزی کی ہو، کسی کے گھر کے ساتھ کوئی، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ فلاں اور فلاں کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ پوری ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں، میں نے اپنی کانوں سے نہ جانے کتنی مرتبہ بڑے بڑے آفیسران کو، ہمارے نانا چونکہ شہر مفتی تھے اور سب آیا کرتے تھے عید پر بقرعید پر، 10 مرتبہ کہتے سنا کہ مفتی صاحب ہم انتظامی ضرورتوں سے کھڑے ضرور رہتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے تہواروں پر ہمیں جیسا سکون رہتا ہے، ذہنی اطمینان رہتا ہے، ہمیں کبھی نہیں رہتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ اتنا سنجیدہ مجمع، ایسا خوبصورت مجمع جو 20 ہزار ایک ساتھ نکلتا ہے اور واپس ہوتا ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی بات ڈسپلن کے خلاف ہوتی، دوسرے نہیں بتائیں گے، اگر آپ بھی نہیں بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا؟ میڈیا تو نہیں بتائے گا۔ تو کم از کم اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہے، توحید کی نعمت، اسلام کی نعمت، اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کا اظہار کیجئے، بالکل ببانگ دہل اعلان کیجئے۔ ایک دکان والا اپنے دکان پر رکھے ہوئے مال کی تعریف کرنے میں نہیں ہچکچاتا، ہم اپنے مذہب اور اپنے دین کی تعریف کرنے میں اور اس کی خوبیاں بیان کرنے میں کیوں ڈرتے ہیں، کیوں ہچکچاتے ہیں؟ کس بات کا خوف ہے ہمارے اندر؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت اور یہ موت کا ڈر ہمیں کہاں تک لے کر جائے گا؟ اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہے، اس نعمت کا اظہار کیجئے، اس نعمت کی خوبیوں کو بیان کیجئے، مثبت انداز سے کیجئے، محبت کے ساتھ کیجئے، حکمت کے ساتھ کیجئے۔ ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جس کو ان خوبیوں کا علم بھی نہیں، اسے پتہ بھی نہیں، کیونکہ جو بتانے والے ذرائع ہیں وہ تو کچھ اور ہی بتاتے رہتے ہیں، تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، واقعی ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اسلام کا اصل پیغام ہے۔ وہ تو اسلام سمجھتے ہیں وہ جو اجمیر میں دیکھتے ہیں، جو نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر دیکھتے ہیں، وہ اسلام سمجھتے ہیں۔ وہ جو ابو العلا کی درگاہ پہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے اسلام، جہاں بے پردہ بے حجاب عورتیں آئیں، جناتیں آئیں، کپڑے پھاڑیں، چیخیں، سر پٹخیں، ادھم بازی ہو، اور بدماش قسم کے کچھ لوگ بیٹھے رہیں، وہ پیسے لوٹیں، کھسوٹیں، لوگوں کے سر پکڑ پکڑ کے مزاروں میں گھسا دیں، وہ سمجھتے ہیں یہ ہے اسلام۔ ان سے بتائیے یہ اسلام کی ترجمانی نہیں، یہ حضرات یقیناً اسلام کے بڑے ترجمان تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، حضرت ابو العلا الحسینی ہوں رحمہم اللہ تعالی، یہ تو بہت بڑے لوگ تھے، ہم تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں، لیکن جو ہو رہا ہے ان کے نام پر وہ اسلام نہیں۔ تمہیں اسلام دیکھنا ہے تو قرآن کا اسلام دیکھو، سیرت کا اسلام دیکھو، سنت کا اسلام دیکھو، حدیثوں کا اسلام دیکھو، یا جو آپ کی نگاہ میں ایسا ہو جو واقعی اسلام کی عملی تصویر ہو، فلاں کا اسلام دیکھو، فلاں کا اسلام۔ پہلا حکم تھا، ارادہ تو تھا کہ کافی تفصیل اور آگے بھی عرض کرنی ہے، لیکن بہرحال وقت ہو گیا، انشاءاللہ اگلے درس میں یہ تفصیلات، اگلے حقوق جو ہیں بالکل اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد جو اگلا حق ذکر کیا ہے وہ والدین، وبالوالدین احسان، اور تقریباً قرآن مجید میں 4 یا 5 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا ذکر کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ دنیا میں انسان کے جتنے حقوق قائم ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا حق اس کے والدین کا ہے۔
اور میں نے سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس میں تفصیل کے ساتھ والدین کے حقوق سے متعلق عرض کیا تھا، اور انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں بھی عرض کروں گا۔ اور اس کے بعد کئی پے بپے حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمائے ہیں، اور ان آیات کے بعد پھر جو آیات ہیں حقوق کی آیات کے بعد پھر بہت اہم معاشرتی مسائل سے متعلق ہیں۔ میں نے بار بار یہ گزارش آپ سب حضرات کی خدمت میں عرض کی ہے، ایک بار پھر اس کو دہرا دیتا ہوں کہ درس قرآن کی یہ مجلس، یہ نشست ہمارے لیے دو الگ الگ نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک نیت تو اجر و ثواب کی ہے، محض اجر و ثواب کی، اور ایک نیت اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی کی، قرآن کے علم سے اپنے کو متصف کرنے کی۔ یہ وہی علم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم روزانہ قرآن کی ایک آیت سیکھو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم 1000 سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ ظاہر بات ہے یہ مجلس اور یہ نشست بھی اگر اس کا مصداق نہیں ہوگی تو کون سی ہوگی؟ بس دعا ہے کہ نیتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی بنا دے۔ اپنے ظاہر کے اعتبار سے یہی نشستیں ہیں جس میں قرآن سمجھا جائے، قرآن سمجھایا جائے، حدیثیں سمجھی جائیں، حدیثیں سمجھائی جائیں، یہ احادیث انہی مجلسوں کے لیے۔ ہاں نیت خراب ہوگی تو خراب نیت کے ساتھ تو اچھی کوئی عمل بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اس لیے ان دونوں نیتوں کو ان مجلس میں شامل کریں انشاءاللہ۔ پہلی نیت کہ اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کے اجر و ثواب سے بھی ہمیں مالا مال فرمائے، دوسرے ہم کچھ سیکھ لیں، قرآن کی آیتیں ہماری زندگی میں ایک عمل کے طور پر آ جائیں۔ اور ظاہر بات ہے اگر سیکھنے کی نیت ہوگی تو ہم اس کی کوشش کریں گے کہ ہم وقت سے آئیں، وقت سے شریک ہوں، توجہ کے ساتھ بات سنیں، اور جب اس کی ضرورت کو، اہمیت کو ہم سمجھیں گے تب اسی کے لحاظ سے ہم دوسروں کو اس کی دعوت بھی دے سکیں گے، ترغیب بھی دلا سکیں گے، شوق بھی دلا سکیں گے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس بارے میں سنجیدہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فرما دیجیے کہ مطلب ہفتے میں مذاکرہ کیا کریں لوگوں سے، جی جی تذکرہ کیا کہ جی ایسا کسی ایک آدمی کم از کم ساتھ میں۔ بڑے ابو ہمارے عرض کہہ رہے ہیں اور بہت اہم بات ہے، میں نے تو کئی بار سوچا، لیکن یہ بات کہنے میں مجھے تردد ذرا اس لیے رہتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ خود اپنے بیان کی دعوت دینے کے لیے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس ضرورت کا احساس بہت عرصے سے ہے، اور بڑوں کا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ مجھے کبھی کبھی اس کا احساس بھی ہوتا ہے کہ آپ سب حضرات جو بہت پابندی سے، بہت اہتمام سے تشریف لاتے ہیں، تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا مذاکرہ اگر آپ حضرات ہفتے بھر اس کا جاری رکھیں تو یہ آنے والوں کا جو سلسلہ ہے یہ بہت دراز ہو سکتا ہے۔ میں قطعاً کسی تعریف کے طور پر یا اپنی کسی اہمیت کے طور پر عرض نہیں کر رہا ہوں، یہ یہاں کے منتظمین کی اور خاص طور سے جو ہمارے پرانے بہت سارے حضرات تھے جنہوں نے اس درس قرآن کی بنیاد رکھنے میں کردار ادا کیا، بنیادی ان سب کی دعاؤں کا، توجہات کا، موجودہ منتظمین کی دعاؤں کا، توجہات کا، اور خاص طور سے ہمارے والد صاحب مقدس اللہ العالی کی بے مثال استقامت کی یہ برکت ہے کہ یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اہتمام کے ساتھ جاری ہے۔ میں تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ ملک بھر میں جانے کا موقع دیتا رہتا ہے، الگ الگ موقعوں پر، الگ الگ عنوانات سے۔ کتنی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ترستے ہیں، میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں رائے پور اور چھتیس گڑھ گیا، اس سال 2 مرتبہ گیا، چھتیس گڑھ کے کئی شہروں میں گیا، کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں پر لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ مولانا کچھ دعا کیجیے۔ یہاں کوئی ہے ہی نہیں، ہم کس سے بات سنیں، کون بتائے، کون؟ ہم بے چین، ہمارے یہاں امام صاحب ہیں، بڑی مشکل سے ان کا انتظام بھی ہم نے کیا ہے، وہ تھوڑا بہت قرآن صحیح پڑھ لیتے ہیں،
پورے شہر میں، پورے ضلع میں، پورے علاقے میں، تو اللہ تعالیٰ ان جماعت کے احباب کی عمر دراز کرے، ان کو برکت عطا فرمائے کہ یہ بیچارے کبھی آ جاتے ہیں تو ہمیں چند باتیں مل جاتی ہیں سننے کو، ورنہ سالوں گزر جائیں ہمیں جمعے کا خطاب بھی سننے کو نہیں ملتا۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کہنے کی، سننے کی، اور سننے والے یقیناً زیادہ محفوظ ہیں، سنانے والے بہت زیادہ خطرے میں۔ اس لیے تھوڑی سی اس کی توجہ فرما لیجیے کہ آپ حضرات ہفتے بھر میں ہم اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو دنیا کے کتنے تقاضوں پر اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، دنیا کے کتنے تقاضوں میں اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں اور کاموں میں ان کو مشغول کر دیتے ہیں۔ کیا ہم قرآن کے اس پیغام کو اتنا بھی ضروری نہیں سمجھتے کہ ہم ہفتے بھر اس کا مذاکرہ کریں، لوگوں سے تذکرہ کریں، لوگوں سے کہیں، لوگوں کو شوق دلائیں، صبح سے اس کی ایک فکر کریں، تو انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ہم اپنی محنت کے مکلف، اللہ تعالیٰ نے بالکل ہمارے اوپر فرض نہیں کیا کہ ہم مسجد کو بھر کے دکھا دیں، لیکن اپنی محنت کرنا، اپنے طور پر کوشش کرنا، یہ تو ہماری ذمہ داری، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے آپ حضرات کو بھی اور ہماری خواتین کو تو ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کا سلیقہ جتنا اللہ نے دیا اتنا مردوں کو نہیں دیا ہے۔ وہ کپڑوں پر کیسے مطمئن کر لیتی ہیں، کھانے بنانے پر کیسے مطمئن کر لیتی ہیں، کتنے موضوعات ہوتے ہیں کہ خواتین کو مطمئن کر لیتی ہیں۔ شوہر جس بات کو مہینوں سمجھاتا رہتا ہے سمجھ میں نہیں آ پاتی، لیکن وہی بات کوئی دوسری عورت سمجھا دیتی ہے، بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو خواتین بھی اس کا مذاکرہ کریں، اور الحمدللہ خواتین میں جو جذبہ ہے وہ بہت قابل قدر ہے۔ ہمیشہ یہاں پر یہ اندازہ ہوتا ہے، کوئی گنتی تو نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی تعداد ہمیشہ مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب